بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتائیں گے نبی بمانہ خبر لینے والا اور خبر رکھنے والا۔ اس سے پہلے یہ کہ اگر آپ نے نبی بمانہ خبر دینے والا پارٹ 1 نہیں سماعت کیا ہے تو پہلے اسے سن لیں، اس کے بعد یہ بیان سنیں تاکہ اچھی طریقے سے بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ نبی بمانہ خبر لینے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں، خبر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خلق کی خبر حضور ہی لیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ لیکن حالات قیامت کی ابتدا حضور کی دستگیری سے ہی شروع ہوگی، جیسا کہ بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ساتھ میں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجمع قیامت میں شفیع کو ڈھونڈنے والے محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، فقہاء، اولیاء، صوفیاء، غوث و قطب سب ہی ہوں گے، مگر کسی کو حضور کا نام یاد نہ ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ آج شفاعت کا سہرا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہے۔ حالانکہ دنیا میں ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ شفاعت کا دروازہ صرف اور صرف حضور ہی کھولیں گے، مگر وہاں ایسے بھولیں گے کسی کو حضور کا نام یاد ہی نہ آئے گا۔ محض اپنے قیاس سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے اور وہ حضرات بھی حضور کا پتہ نہ بتا سکیں گے۔ خیال ہی سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا پتہ بتائیں گے، سوائے حضرت عیسیٰ کے حضور کا نام کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ اگر مخلوق پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضر ہو جاتی اور حضور اس کی شفاعت فرما دیتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اس شفاعت میں حضور کی کیا خصوصیت ہے، ہم اتفاق سے یہاں آ گئے اور شفاعت ہو گئی۔ اور اگر کسی اور نبی کے پاس چلے جاتے تو بھی شفاعت ہو جاتی۔ سب کا منہ بند کرنے کے لیے سب دروازوں پر پھرا لیا جائے گا اور ہر جگہ بھیک منگوا لی جائے گی، سب سے منوا لیا جائے گا کہ آج حضور کے سوا کوئی خبر لینے والا نہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی، خبر لینے والے اور صحابہ کرام کی ہر حاجت دور کرنے والے۔ حضور ہی کے آستانے پر صحابہ حاضر ہوتے تھے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی، یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آیا ہوں۔ بلکہ کفار مکہ بھی حاجت کی دعا کرانے کے لیے حضور ہی کے پاس آتے تھے۔ جانور تک اپنا ہر دکھ حضور ہی سے عرض کرتے۔ جانور، شجر، حجر سب جانتے ہیں کہ یہ ہے نبی، ہماری خبر لینے والے، کیونکہ فریاد اسی کے سامنے کی جاتی ہے جو خبر لے سکے۔ یہ ہے نبی بمانہ خبر لینے والے کے۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے نبی بمانہ خبر رکھنے والا، تو مشکات شریف میں ہے کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے۔ رات کا وقت ہے، آسمان صاف ہے، تارے جگمگا رہے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ غور کرو کہ کتنا اہم سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تارے مختلف آسمانوں پر ہیں، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، جن میں بعض تو اتنے چھوٹے ہیں کہ جو آج تک دیکھنے میں بھی نہ آئے، اور بعض وہ ہیں جو آفتاب کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے، گزر جاتے۔
اور پھر اسی طرح تا قیامت مسلمانوں کی نیکیاں مختلف ہیں، بعض کی تو غاروں میں، بعض کی پہاڑوں میں، بعض کی اندھیری راتوں میں، بعض کی دن کی روشنی میں، بعض کی خلوتوں میں، بعض کی جلوتوں میں۔ غرض یہ کہ یہ سوال عرش اور فرش کے متعلق ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ دو چیزوں کی بڑائی اور چھوٹائی اور برابری وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے دونوں چیزیں ہوں اور اس کی نظر دونوں چیز کے اوپر ہو۔ چونکہ ام المؤمنین کا عقیدہ یہی تھا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ اس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ میں بھی تمہاری طرح زمین پر ہوں، مجھے کیا خبر کہ قیامت تک کی میری امت کہاں ہوگی، کتنی نیکیاں کریں گی، یا یہ نہیں فرمایا مجھے کیا خبر کہ کس آسمان پر کتنے تارے ہیں، مجھ سے تو صرف روزے اور نماز کے مسائل پوچھو۔ نہ تو یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جبریل امین کو آنے دو، آئیں گے پھر ان سے پوچھ لیں گے تو بتائیں گے، یا رب ہی تعالیٰ سے پوچھ لیں گے تو بتا دیں گے۔ نہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ کاغذ قلم لاؤ، ٹوٹل لگا لیں، حساب جوڑ لیں، اس کے بعد بتائیں۔ نہ تو یہ فرمایا کہ ذرا سوچ لیں اس کے بعد بتائیں، نہیں، بلکہ بلا تأمل فوراً سوال سنتے ہی جواب ارشاد فرمایا، عائشہ ہاں ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور وہ ہیں جناب عمر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر ہمارے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ ان کی ہجرت کے رات کی خدمت جناب عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتی کی ہر نیکی سے خبردار ہیں۔ یہ ہیں خبر رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آگے دیکھیں، بخاری شریف میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غائبانہ تیر سے شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر نہیں تو پھر میں اپنے بیٹے پر ایسا روؤں گی کہ زمانے کے لوگ اس کا چرچا کریں گے۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، مائی مجھے کیا پتا، جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، مجھے کیا خبر، یا جبریل سے پوچھ کر کے بتائیں گے۔ نہیں، بلکہ فرمایا، اللہ کی بندی جنت کے 8 طبقے ہیں جن میں سب سے اونچا طبقہ جنت الفردوس ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ یہ ہیں ہمارے نبی خبر رکھنے والے۔ اسی طرح مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا حبیب اللہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے لمبے ہاتھ والی ہمیں پہلے ملے گی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ ناپے تو بی بی سودہ ہم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی تھی، مگر بعد میں پتہ لگا کہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات کرنے والی ہے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بی بی زینب کی وفات ہوئی کہ وہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ اب غور کرو، اس مختصر سے سوال میں کتنی باتیں پوچھ لی، ہر ایک کی وفات کا وقت، کس کی وفات کب ہوگی،
وفات کی نوعیت کیا ہوگی، وفات ایمان پر ہوگی کہ نہیں، اور وفات کے بعد اپنا مقام کہ ہم کہاں ہوں گے، آپ کے پاس ہوں گے یا رسول اللہ یا کہیں اور؟ کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی۔ یہاں بھی حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہ تو علوم خمسہ ہے، مجھے کیا خبر۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبریل امین کو آنے دو، پوچھ لیں گے پھر بتائیں گے، بلکہ فوراً تسلی بخش جواب بلا تأمل فرمایا، یہ ہیں ہمارے نبی، خبر رکھنے والے، خبر دینے والے۔ فرمایا کہ تم میں سے لمبے ہاتھ والی ہمیں سب سے پہلے ملے گی۔ اور آگے دیکھیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ سفر کے دوران دو قبریں ملاحظہ فرمائی، فرمایا کہ ان دو قبروں میں نہایت معمولی گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک چغل خور تھا، چغلی کھاتا تھا، دوسرا اونٹ چراتا تھا اور ان کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لیا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ایک شاخ دونوں قبروں پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کی تسبیح کی برکت سے دونوں قبروں پر عذاب ہلکا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے جو معلوم ہوئی بات وہ یہ کہ حضور کی نگاہ کے لیے کوئی مٹی آڑ نہیں بن سکتی۔ آپ غائب اور حاضر یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دیکھو کہ عذاب قبر کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے زمین کے اندر ہو رہا ہے، اور حضور زمین کے اوپر تشریف فرما ہے، مگر حضور کی نگاہ ان کے عذاب کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ہر نیک اور بد عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ دیکھو ان قبر والوں کا اپنی زندگی میں چغلی کھانا، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا ایسے کام تھے جو یہ لوگ حضور کے سامنے نہیں کرتے، مگر حضور کو ان کا پتہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کے عمل سے ہمارے نبی خبردار ہیں۔ یہ ہیں ہمارے نبی، خبر رکھنے والے، خبر دینے والے، خبر بتانے والے اور خبر لینے والے۔